اللہ 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 اللہ۔ تعداد میں اگر نیک کم ہوں تو ان کی نیکیوں میں خلوص درد دل اور عمل پہم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ اس ترازو کو برابر رکھتے ہیں۔ جب برائیاں بڑھ جائیں گی اور نیکی کا پلڑا خالی ہو جائے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت کے بارے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے کوئی دن، مہینہ، تاریخ، سال نہیں ارشاد فرمایا، فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی کوئی نیکی کا بیج ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ نیکی کا بیج بھی ہے، اور جو جس چیز کا بیج ہوتا ہے وہی اس کا پھل بھی ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا ثمر بھی ہے، نیکی کا بیج بھی ہے۔ فرمایا جب اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ برائی اور کفر اور شرک اور ظلم سے دنیا نہیں چل سکتی، تباہ ہو جائے گی۔ ہم سے پہلے بڑے بہتر زمانے گزرے، اور تقریباً ہر صدی جب ختم ہوتی ہے تو کیفیات اور برکات میں کمی آتی ہے، برائی اور بے حیائی بڑھتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم لوگوں کو اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہم نے 14ویں صدی ہجری کو ختم ہوتے بھی دیکھا ہے اور 15ویں صدی ہجری کو آتے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب تک 14ویں صدی ہجری تھی تو حالات کیا تھے، اور وہی لوگ جو اب بھی زندہ ہیں وہ کتنے بدل گئے صدی کے بدلنے سے، حالات کتنے بدل گئے، عدالتیں بدل گئیں، حکومتیں بدل گئیں، حکمرانوں کے خیالات بدل گئے، عوام بدل گئے، لوگوں کی سوچیں بدل گئیں۔ تو یہ وقت کی آندھیاں جو ہیں ان کا ہر تھپیڑا فرد کو مرکز سے دور لے جاتا ہے، جبکہ نیکی نام ہے مرکز سے پیوست رہنے کا، اور کائنات کا مرکز ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب لوگوں کی اکثریت، ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ یقیناً ہم سے بہت بہتر تھے، ہم سے زیادہ ان میں خلوص بھی تھا، ہم سے زیادہ وہ مجاہدہ بھی کرتے تھے، ہم سے زیادہ حلال و حرام کی تمیز بھی کرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ذکر الہی اور تصوف کی تربیت اس طرح عام نہیں تھی، لوگ اچھے تھے لیکن یہ نعمت عام نہیں تھی۔ اب جب کہ زمانہ بہت پیچھے آ گیا، افراد میں کمزوری آ گئی، اقوام میں کمزوری آ گئی، ایمانوں میں کمزوری آ گئی، ارادوں میں کمزوری آ گئی، ہمتیں کمزور پڑ گئی، تو اللہ کریم نے یہ ایک دروازہ کھول دیا۔ حد یہ ہے کہ آپ تاریخ تصوف اٹھا کر دیکھیں تو کہیں ایک آدھ دو نام آپ کو تبع تابعین کے بعد اہل اللہ کی صف میں خواتین کے مل جائیں تو وہ بھی مشکل ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خواتین اور بچیاں بھی اللہ اللہ کر رہی ہیں اور مراقبات کر رہی ہیں، یہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم سے پہلے لوگ ہم سے بہتر تھے،
ہم ارادے میں بھی عمل میں بھی ان سے کمزور ہیں۔ اس وقت یہ نعمت عام نہیں تھی، اب عام ہو گئی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ دیکھ لیں پہلے کی نسبت برائی کتنی بڑھ گئی۔ ہم جو بے حیائی، کبھی اشتہارات آتے تھے ٹیلی ویژن پر تو پیرس اور نیو یارک وغیرہ میں وہ لباس کے شو دکھاتے تھے، تو اس میں وہ نیم برہنہ لڑکیاں جوان اور وہ اس طرح، تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں، یہ کس قسم کے لوگ۔ اب وہ سب کچھ آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے ملک کے شہروں کے اشتہار آتے ہیں تو مغرب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ جو باتیں ہمیں مغرب کی سن کر ڈر لگتا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، وہ باتیں اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اور ان سے بڑھ گئی ہیں۔ آپ ذرا اسلامی ملکوں کے کردار پہ اندازہ کیجئے اور مسلمانوں کا کردار دیکھیے، اور کردار ذرائع ابلاغ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم۔ جب بے حیائی اتنی عام ہوئی، فواحشات اتنی عام ہوئی، تو اللہ نے کچھ چندے نیک لوگوں کو اس نعمت ذکر سے نواز دیا کہ تعداد میں تھوڑے ہوں لیکن وزن میں زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پلڑے تو قدرت نے برابر رکھنے ہیں۔ جب تک دنیا کو قائم رکھنا ہے، جب تک نظام کو قائم رکھنا ہے، رات دن میں، بہار خزاں میں توازن رکھنا ہے، تو تعداد میں تھوڑے لوگ ہوں لیکن عمل میں وزن آ جائے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لاہوریو، یہ تمہارا جہان تمہاری وجہ سے آباد نہیں ہے، اس کی آبادی کا سبب وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ تو ان کی بات درست تھی، وہ صحیح فرماتے تھے۔ اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے، اور ایسے لوگوں کے ارشادات میں بہت گہرائی، صداقت اور وزن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو نسخہ تجویز فرمایا، قرآن کریم کا مزاج ہے، اللہ کریم جب کوئی حکم ہر فرد پہ نافذ کرنا چاہیں اور کسی کے لیے کوئی رعایت اس میں نہ ہو، تو وہ حکم سیدھا انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ پوری امت میں جس حکم سے کسی فرد کو رخصت نہ ہو، وہ حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے۔ اس حکم میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا، یا ایھا الرسل، تمام نبیوں کو جمع کر کے فرمایا کلوا من الطیبات۔ سارا معاشی نظام اس میں آ گیا، اور اتنی باریکی سے آ گیا کہ جائز حلال ذریعے سے کمایا جائے، پھر اسے پاکیزہ رکھا جائے، اس میں ناپاکی شامل نہ ہونے دی جائے۔ یعنی طیب وہ ہے جو حلال بھی ہو اور پھر پاکیزہ بھی ہو۔ حلال روزی کما کے آپ لاتے ہیں، پکاتے وقت اس میں کوئی قطرہ ایسا گر جاتا ہے جو ناپاک ہے، تو طیب تو نہ رہا۔ ان سارے کھانے میں ایک قطرہ ناپاکی ملا دیں تو طیب تو نہ رہا، اگرچہ حلال تھا۔
تو فرمایا غذا جو ہے آپ کی، اسباب جو ہے روزی کمانے کے، طریقہ جو ہے روزی حاصل کرنے کا، اسے کھڑا کرے صاف ستھرا، جس طرح اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اس لالچ میں نہ آ جائیں کہ میرے پاس کروڑوں آ جائیں، لاکھوں آ جائیں، آ جو رہے ہیں میں لے لوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ کھانا جو طیب نہیں ہوگا، جب وہ پیٹ میں جائے گا، اجزائے بدن بنے گا، خون بنے گا، گوشت بنے گا، ہڈیاں بنے گی، آنکھوں میں جائے گا، دماغ میں جائے گا، زبان پہ آئے گا، تو ہر جگہ بے حیائی اور برائی آ جائے گی۔ آنکھیں بے حیائی دیکھ کر خوش ہوں گی، دماغ برائی سوچ کر خوش ہوگا، زبان بد کلامی پہ اتر آئے گی، ہاتھ اور پاؤں برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب کھاؤ نیک عمل کرو، یعنی طیب کھانا جو ہے اس کی بنیاد اور اس کے نتیجے میں عمل صالح اور نیک عمل نصیب ہوگا۔ کھانا صرف پیٹ کی غذا نہیں ہے، اغذیہ کی مختلف اقسام ہیں۔ ہم جب کھانے کی بات آتی ہے تو اسے صرف دال روٹی سمجھ لیتے ہیں، دال روٹی کھانا نہیں ہے، ہماری بہت سی غذائیں ہیں۔ مثلا ہم کتنی ہوا روزانہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہوا صاف نہیں ہوگی تو صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، یہ بھی ہماری غذا ہے۔ جو قومیں تباہ ہوئیں، اللہ کریم نے فرمایا بنیادی جو خطا تھی ان کی وہ دو جرائم تھے، سماعون للکذب، اکالون للسحت وسماعون للکذب۔ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے، جھوٹ بولتے تھے نہیں فرمایا، حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے، سماعون للکذب اکالون للسحت، ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے۔ تو یہ ایسے جرائم تھے کہ حرام کھانے اور جھوٹ سننے سے دو غذائیں بیک وقت ناجائز ہو گئیں۔ پیٹ میں جو گئی، خون بنا، گوشت بنا، ہڈیاں بنی، دماغ میں گیا، زبان پہ آیا، دل میں دھڑکا، وہ بھی حرام تھا۔ جو غذا دن بھر کانوں کے راستے دل میں اترتی رہتی ہے وہ بھی جھوٹ تھا۔ جب یہ دو چیزیں آئیں تو قوموں کی قومیں تباہ ہو۔ آج ہمیں حالات کی سختی، شدت، ناہمواری کا سب سے زیادہ شکوہ ہے۔ دن بھر ہم یہی چیختے رہتے ہیں، ہمارے ذرائع ابلاغ، ہمارے اخبار، ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے ریڈیو، پھر ہماری محافل، مجالس، افراد، دن بھر یہی شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی شخص کے گھر میں آگ لگ جائے، اس پر پانی ڈالنے کی بجائے مزید تیل چھڑکتا رہے اور روتا بھی رہے میرا گھر جل رہا ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اگر حالات بگڑ گئے ہیں تو کیا ہم سنور گئے؟ حالات تو ہمارے ساتھ ہیں نا۔ افراد بگڑیں گے تو حالات بگڑیں گے، افراد سنوریں گے تو حالات سنوریں گے۔ تو حالات بگڑ گئے ہیں تو اس کا علاج ہم مزید برائی کر کے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آگ پر تیل ڈالنے والی بات ہے، یہ تو اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو الزام دے کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی حال افراد کا ہے، یہی حال ہمارے قیادت کا ہے، یہی حال حکمرانوں کا اور سیاستدانوں کا ہے، اور
یہی حال قوموں کا قوموں میں ہے، ایک دوسرے کو الزام دے کے خود مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے کہیں اس میں میری برائی کو تو دخل نہیں۔ ایک شخص ایک تیلی ماچس کی جلاتا ہے اور اس سے سارا گھر جل جاتا ہے، ایک دیے سے آگ لگتی ہے سارا گھر جل جاتا ہے۔ تو ہر فرد کو اپنی نگہداشت کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے انبیاء کے بعد صحابہ کرام۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے جو مشرف باسلام ہوئے، انہیں شرف صحابیت نصیب ہو گیا اور پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، مرتد ہو گئے۔ جس قدر بلند مقام ہے مقام صحابیت، جو مرتد ہوئے اسی قدر ان کی سزائیں بھی شدید ہیں۔ اگر اس عہد میں اللہ کریم نے اپنی بات کرنی چاہیے، ہمیں توفیق بخشی ہے ذکر کی، تو اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اس کا اثر زمانے پہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ جائے گا اور ہماری جواب طلبی بھی دوسروں کی نسبت سخت ہو۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کی ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہے یہ سماعون للکذب ہے کہ سارا دن ہم جھوٹ سنتے ہیں، ہر بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ جھوٹ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھ جائیں، آپ بازار میں چلے جائیں، آپ ٹیلی ویژن کھول لیں، آپ کسی جلسے میں چلے جائیں اور تقریر سن لیں، کسی سیاستدان کو سن لیں، سوائے اللہ کے بندوں کے آپ جہاں جائیں گے سب جھوٹ سن رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ ہم دن بھر کتنا جھوٹ سنتے ہیں؟ پھر جھوٹ ہونے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین فرمایا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، جھوٹا ہونے کے لیے بندے کو یہی کافی ہے یحدث بکل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات سنے وہی آگے بیان کر دے، تحقیق نہ کرے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یعنی جسے آپ آج کی زبان میں پراپیگنڈا کہتے ہیں، یہ صاف جھوٹ۔ اور آج کی دنیا پراپیگنڈے کو بنیاد بنا کر چل رہی ہے، بڑے بڑے ڈرامے، بڑے بڑے سٹنٹ کیے جاتے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پیچھے لگانے، اور سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ کہا کچھ اور جاتا ہے، کیا کچھ اور جاتا ہے، سنایا کچھ اور جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ جس کو زیادہ فن آ گیا وہ اقتدار میں چلا گیا، اور پھر لوگ جب بھگتتے ہیں بڑے سرخ سفید رنگ دیکھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن جب ڈالتے ہیں تو وہ جب اس کی ترشی اور اس کی کڑواہٹ آتی ہے تو زبان سوج جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو پھر روتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کھا لیا۔ خود ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت، یہ لعنت ہم سے ہٹا دے۔ بھی تم نے اٹھا کر خود سر پہ رکھی، اب کیوں روتے ہو؟ بھگتو۔ تو یہ بھی ہمارا ایک طریقے حیات ہے کہ جو خود کرتے ہیں جب اس کے نتائج آتے ہیں تو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم میں یہ جرأت ہوتی کہ ہم کہتے یا اللہ
یہ میرے گناہ ہیں، میری غلطی سے ہوئے، تو مجھے معاف کر دے، میں پھر ایسا نہیں کروں گا، اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، تو اللہ مہربانی فرماتا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ کی طرف سے آ گئے، غلطی اپنی ہوتی ہے۔ کوئی بات ہم صحیح کر لیں تو اس کا تو اپنے آپ کو تحسین کرتے ہیں، اور غلط ہو جائے تو وہ قدرت کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں پر اللہ کا بہت احسان ہے، وہ کسی کو بھی چن سکتا ہے، ساری مخلوق ہے اس کی، ایسا قادر ہے کہ کہیں سے کسی کو بھی اپنی یاد کے لیے منتخب فرما سکتا ہے۔ کسی میں، ہم میں، کسی میں کوئی کمال نہیں، نہ مجھ میں نہ آپ میں۔ میرا نہ والد پیر تھے، نہ دادا پیر تھے، نہ ہمارا کوئی خیال تصور تھا، نہ ہی مولوی اور عالم تھے، عام ذمہ دار تھے، فوجی تھے، کاشتکاری اور فوج کی ملازمت ہمارے آبائی پیشے تھے، ہمیں تو تجارت بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ کریم نے پکڑ کر کہاں بٹھا دیا، اس میں میرا نہیں کمال، اس کی اپنی مرضی۔ لیکن اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس بات کا احساس کروں کہ اللہ کریم نے جب مجھے اس منبر پہ بٹھا دیا تو میں اس کا اپنی حیثیت کے مطابق حق ادا کروں۔ میں یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، ہاتھ چموانا، اپنی پرتش کروانا شروع کر دوں تو حق تو ادا نہ ہوا۔ ہم میں سے ہر ایک پر اللہ نے ایک عجیب احسان فرمایا، خواتین و حضرات سب پر، کہ انہیں اپنی یاد میں لگا دیا۔ یار دنیا میں کیا ہم سے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ شکل و صورت میں، قد بت میں، علم میں، پڑھنے لکھنے میں، لباس میں۔ پھر اگر اس نے یہ مہربانی فرمائی ہے تو کیا اس نعمت کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر شخص کو آرزو ہے میرے مراقبات بہت بڑھ جائیں، لیکن جو ہیں ان کا حق ادا کر رہے۔ کیا آپ نے فضول یاوہ گوئی سننا چھوڑ دی ہے؟ خواتین کے لیے تو یہ مصیبت بہت زیادہ ہے کہ ہر خاتون خود ٹی وی سٹیشن ہے اور سارے جان کی خبریں نشر کرتی رہتی ہے، کسی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا، سارا دن ٹی وی سٹیشن بنا ہوتا ہے اور خبریں نشر ہو رہی ہوتی ہیں، اور کسی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب پوچھو آپ کو یہ کس نے کہا، وہ کہہ رہے تھے، سنا تھا۔ اب یہی حال کم و بیش مردوں کا بھی ہے، ایک بات لے کر چل دیں گے، یہ ہو گیا، اسے روک کر پوچھ لو کہ تم نے یہ ہوتے دیکھا، تمہارے پاس کیا کہتا ہے؟ بس سنا تھا، کسی نے کہا تھا۔ وہ جو بتانے والے اس کا بھی کوئی آگا پیچھے نہیں، کسی نے یوں کہا تھا۔ ان فضول چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے رزق کا خاص اہتمام رکھیں، سوکھی کھا لیں، حلال کی کھا۔ حرام کا مرغن اور بہت لذیذ کھانا بھی زہر ہے، اور حلال کی سوکھی روٹی جو ہے وہ شفا ہے۔ حلال کھائیں، کوشش کریں، صرف سچ بولیں نہیں، کوشش کریں سچ ہی سنیں، جھوٹ سننے سے بھی اجتناب کریں۔ فضول محفلوں میں، خوش گپیوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، اپنے کام پہ نظر رکھیں، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کا حق ادا کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کام مشکل ہے، تو یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ عام ہے، آسان ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے
تو پھر جب اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے تو اس کی حفاظت بھی تو کریں. ایک پائی کسی کے پاس ہو تو اسے چھپا کے لیے پھرتا ہوتا ہے. چند سکے ہوں تو گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو یہ نعمت جو ہے اسے بھی تو آپ محفوظ کریں، اور جو چیزیں اسے نقصان دیتی ہیں ان سے بچیں. یاوہ گوئی کی محافل سے بچیں. اپنا محاسبہ کیا کریں. کبھی کبھی شام کو ذکر کے بعد عشاء کے بعد سوچ لیا کریں کہ دن بھر کیا کہا، کیا سنا، کیا کھایا، کتنا حلال تھا، کتنا مشکوک تھا، حلال نہیں تھا. ایک چیز واضح حرام نہیں ہوتی لیکن واضح طور پر حلال بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے. کچھ تو چیزیں ہیں جو ظاہر حرام ہیں، کچھ مشتبہ ہوتی ہیں. ذاکرین کو مشتبہات سے بھی اجتناب ضروری ہے. تو میرے بھائی، اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو یہ جو ہر مہینے آپ کا میٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے جماعت کے لیے یہ کریں، اصلاح کے لیے یہ کریں، وہ کب کر پائیں گے؟ ایک بندہ اپنے کھانے کے لیے روزی پیدا نہیں کر سکتا، ہم اس سے امید رکھیں کہ وہ تاج محل بنا دے گا، کیسے بنائے گا؟ ایک بندہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جماعت کی حفاظت کیا کرے گا؟ سلسلے کی خدمت کیا کرے گا؟ اپنے آپ سے اندازہ لگائیں کہ میں اپنی حفاظت کس قدر کر رہا ہوں. اپنے قابل ہوں گے تو پھر آگے بڑھ کر دوسرے کی خدمت کر سکیں گے. دعا کر سکتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج بھی ہیں، مستحق بھی. میری تو ذمہ داری ہے سب کے لیے دعا کرنا، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. اللہ کریم رزق حلال اور صدق مقال نصیب فرمائے. اس نعمت سے کبھی محروم نہ فرمائے. اللہ اپنی یادوں کو ہمارے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. روایتی طور پر جمع ہونا اور باتیں کرنا یہ اور بات ہے. یہ ہمارے عہد کی سیاست کا رویہ ہے. اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کریم عمل کے نتائج پیدا فرماتے ہیں. کوئی سارا دن وظیفہ کرتا رہے، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ کھانا کھائے نہیں. قدرت کا اپنا نظام ہے. نتائج عمل پہ پیدا ہوتے ہیں. عمل کی طرف بڑھیے، اپنے ذرائع شک سے بالا تر کیجئے، حلال کھائیے، سچ بولیے. اللہ کریم کی مدد آپ کے ساتھ ہو. اللہ کریم خطاؤں سے معاف فرمائے اور توفیق اور استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان. اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔